السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگ سننے والے سب بھائیوں کو دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اکثر ہم آپ بھائیوں کو بہنوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک پروگرام بنائے تھے، سوچ رہے تھے ہم بھائیوں کو کون سی بات بتائیں۔ ہم آج آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو ہم لوگ علم پڑھ کے دین کو سمجھ کے پڑھ کے ان سمجھ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو قرآن پاک ہے، ہم قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کے اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا، وہ آپ کو آج باتیں بتاتا ہوں، وہ آپ کو میں بھائیوں کو بہنوں کو سمجھاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے، ہم اس سے یہ ہمیں کہہ رہا ہے، اے انسان، ایک انسان مسلمان کے کہہ رہا ہے، ایک انسان منافق کو کہہ رہا ہے، ایک انسان کافر کو کہہ رہا ہے سبھی انسان ہمارے کردار آگے آ جاتا ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں ایک علم پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، عالم بن کے ایک حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ایک دین کے پیروکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے اندر سوچتے ہیں، پھر صحابہ کرام کی باتیں بتاتے ہیں، دین میں کہتے ہیں اللہ کے ولیوں نے کیا کیا۔ جو اللہ کے ولی گزرے انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، سمجھ کے پھر قرآن کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جیسے آج آپ سننے والے بھائیوں بہنیں ہیں، سب سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو سن کے ہم نے اس کردار کو اپنے اوپر، اپنی سوچ میں، اپنے دل پر، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ دین دیکھا، دین سنا، ان ہاتھوں میں قرآن کو اٹھایا، قرآن نے جو ہمیں پیغام بتایا، پھر اس پیغام کا ہم انسنا کر دیا۔ ہم اس قرآن کے مطابق، یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سنت کے مطابق کھانا، جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہم ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں، ہمارے پیٹ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سیاستدان ہیں، ان کے بھی پیٹ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ جو علماء حضرات ہیں ان کے بھی پیٹ کھا کھا کے بڑے ہو گئے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے کم کھانا سنت ہے، کم کھانا سنت ہے، سیدھی راہ پہ چلنا سنت ہے، حق کی بات کرنا سنت ہے، کسی کو سیدھا راستہ بتانا سنت ہے۔ ہم لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیا، صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری، کیسے گزاری؟ کیا انہوں نے اپنے پاس مال غنیمت جمع کیا؟ صحابہ کرام نے کیا عیش و آرام کی زندگی گزاری؟ صحابہ کرام نے، اللہ کے ولیوں نے، کیا انہوں نے وہ زندگی گزاری جو آج کے دور میں ہم لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر اتنا پیسہ جمع کر کے ہم نے مسجدوں کا پیسہ بینکوں میں رکھوا دیا، اس کا سود لینا شروع کر دیا، مسجد کو دینا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ہمارے ملک کے اندر سیاستدان ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس جو پیسہ ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں سے انہوں نے جمع کیا؟ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان قوم کی خاطر ہم جانیں دے دیتے ہیں۔ آج تک کسی سیاستدان نے حق بولتے ہوئے جان دی؟ ہاں، جو حق کی خاطر بولتے ہوئے جان دیتے آئے ہیں، حق کی خاطر سولیوں پر چڑھتے آئے ہیں، حق کی خاطر قربانیاں دیتے آئے ہیں، وہ تھے سچے مسلمان، پکے صاحب ایمان۔ جو آج کے دور میں ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں، کیا ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا صحابہ کرام کو، ایک وقت کے امیر المومنین کے 17
ٹاکیاں لگی ہوئی ایک کتاب بتاتی ہے، قرآن پاک بتاتا ہے اس انسان کے سوٹ کو 17 ٹاکیاں لگی ہوں گی، وہ وقت کا امیر المومنین ہوگا، ہمارے مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہوگا۔ ایک یہودی بتا رہے ہیں، ہمارا قرآن بھی بتا رہا ہے۔ وہاں پر جب میرے سرکار جاتے ہیں، جب ہمارے آپ کے صحابہ کرام جاتے ہیں، وقت کے امیر المومنین جاتے ہیں، ان کے سوٹ کو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی۔ آج کے وقت کا امیر المومنین، جو آج کا وقت کا امیر المومنین، وہ کہتا ہے میں بہت بڑا علماء ہوں، وہ جب گھر سے نکلتا ہے اس کے پیچھے آگے 10 پروٹوکول کی گاڑیاں، 15 پروٹوکول کی گاڑیاں، وہ فیول کہاں سے آیا، وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں سے آیا، وہ جو پروٹوکول اتنی گاڑیاں لے کے، اتنا پیسہ لے کے، غریبوں کا پیسہ لے کے، وہ اپنے آپ کو بڑا علماء عالم دکھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر بتا رہا ہے، وہ کیا یہ ہمارے مسلمانیت میں ایمان کی خاطر یہ چلنا، یہ کرنا جائز ہے؟ اگر ہم لوگ ایک راستہ صحیح چل رہا ہے، ہم صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر ہم کون سے راستے کے اوپر چلیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم بتاتا ہے سیدھا راستہ، جس راستے کے اوپر انبیاء چلے، آقا چلے، ولی کرام چلے، صحابہ کرام چلے۔ آج کے دور میں بھی جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ کیا آج کے دور میں جو سیاست دان ہیں، جو ہمارے پروٹوکول رکھنے والے، جو موت سے ڈرنے والے، جو ایک دوسرے کے اوپر سے پیسے کے گھمانڈ میں، غرور میں، مسجدوں کے اندر کا چندہ کھانے والے، بینکوں کا سود کھانے والے، لوگوں سکولوں کے اندر سے فیسیں کھانے والے، غریبوں کے اوپر سے کپڑے اتار کے کھانے والے، وہ کون ہیں؟ وہ کون سے وقت کے مومن ہیں؟ وہ کون سے وقت کے امیر کہے جاتے ہیں؟ وہ کون سے وقت کے صاحب کہے جاتے ہیں؟ وہ کون سے وقت کے ایک پروٹوکول رکھنے والے کہے جاتے ہیں؟ یہ وہی ہیں پھر میرا خیال میں ہمارے اوپر جو میدان کربلا کے اندر جنہوں نے دین بیچا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو میدان کربلا کے اندر یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یزید نے جیسا کہا انہوں نے ویسا کیا۔ ہمارے ملک کا، ہمارے پاکستان کا، ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جو آج کے دور میں چل رہی ہے، حکم کے خلاف ورزی۔ آج کے دور میں قانون کیسا ہے؟ وہی قانون جو یہودی کا لکھا ہوا ہے، اس قانون کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ جو انگریز کا قانون لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ جو مسلمان میرے قرآن کا ایمان ہے، میرے قرآن کا راستہ ہے بتایا ہوا، وہ کس نے کہاں گیا؟ جو میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے راستہ بتایا، وہ راستہ کہاں گیا؟ وہ جو راستہ، جو ایک دین ہمیں قبر تک لے کے جاتا ہے، جو سیدھی راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ، میرے آقا کو ملوانے کا راستہ ہے، وہ راستہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں ہم لوگوں نے، آپ نے ایک منافقت میں، ایک شریعت کی آڑ کے اندر ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے شروع کر دیا، ہم نے لوگوں کے اوپر تشدد کرنے شروع کر دیا، ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی، بد امنی پھیل چکی ہے۔ یہ کون ہے پھیلانے والے؟ آپ ہو یا میں ہوں؟ جو ہمارے سیاست دان ہیں، جو وہ ہیں، جو سکولوں کے ہیڈ ماسٹر ہیں، جو سکولوں کے ٹیچر ہیں، جو مسجدوں کے عالم ہیں، یہ بد امنی کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ بد امنی دن بدن بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔